جب بندہ محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ ملتی ہے بندے کو. اللہ تعالیٰ سے جب بندہ کچھ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرتے ہیں. تو ہم نے تو اس کیس کو دیکھا ہوا تھا کہ یہ اسٹے بلٹ جو ہے یہ کس طرف سے کس زاویے سے آئی ہے اور وہ بندہ کیسے سویا ہوا تھا. اس چیزوں کو میرے اس میں بہت زیادہ کردار ہے میرے ایس پی انویسٹیگیشن کا اور جناب ڈی ایس پی صاحب انویسٹیگیشن, انہوں نے میری بہت زیادہ مدد کی ہے کہ مجھے جو میں نے مانگا ہے ان سے میں نے ٹیکنیکل جو سہولت مانگی ہے انہوں نے مجھے دی ہے اور یہ ہم نے 1 مہینے کے اندر اس کیس کو ٹریس کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا رانا صاحب یہ بتائیں کہ اب اس ملزم کو سزا دلوانے کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کو ایویڈنس کی ضرورت ہے اور اعلیٰ قتل بھی آپ نے برآمد کر لیا, آپ نے اس کو فرانزک کے لیے بھی بھجوا دیا, تو اس کے شواہد اس کے ثبوت وہ کتنے مشکل ہیں اس کیس کو حل کرنے؟ اس کیس کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس جو جیو فینسنگ ہے ایک تو وہ بہت زیادہ اہمیت کے عمل ہے, سی ڈی آر جو ہیں وہ بھی اہمیت کے عمل ہے. جو ہم نے ویپن برآمد کیا اس کی اس سکے کے ساتھ میچنگ جو ہے وہ ہماری بہت ٹیکنیکل ایویڈنس ہے, مضبوط ایویڈنس ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہاں پر فائرنگ جن کی موجودگی میں فائرنگ ہوئی ہے وہ ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہے, گواہ کے طور پہ بطور گواہ ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہے. ان گواہیوں کو اگر ہم درست انداز میں پروسیکیوشن کی مدد سے پیش کروا لیا گیا تو ملزم کو کیفر کردار تک پہنچا سکیں گے ہم. ٹھیک ہو گیا. اچھا رانا صاحب, جب اس طرح کا کیس حل ہوتا ہے, اس بیچارے کو ناحق مر گیا, وہ دنیا سے چلا گیا, کوئی دشمنی نہیں تھی, کوئی مارنے والا بھی اس کو نہیں جانتا تھا اور مرنے والے کو بھی نہیں پتا تھا کہ کس کی گولی سے وہ مر رہا ہے. لوائقین کا کیا ریئیکشن تھا؟ کیا اس شادی شدہ تھا؟ فیملی میں کیا تھا؟ یہ ذوالفقار کا سب سے بڑا بیٹا تھا, 23-24 سال اس کی عمر تھی. یہ مزدور لوگ ہیں, یہ گاؤں سے ادھر آ کر اس نے اپنے بیٹے کو ایک مٹھائی کی دکان چنگی امر صدو میں سیکھنے کے لیے. اب وہ سیکھ چکا ہوا تھا, وہاں ہی کام کر رہا تھا, 30-35 ہزار روپے تنخواہ لے رہا تھا. اس کی بازو تھا. وہ فیملی پر تو اسی وقت قہر ٹوٹ جاتا ہے جب ان کا کوئی جوان بیٹا ناحق قتل ہو جائے یا وہ دنیا سے چلا جائے. یہ تو بلٹ کی وجہ سے گیا ہے, لیکن اچانک بھی یہ اچانک موت ہے. وہ فیملی تو ابھی تک اسٹیبل نہیں ہے. وہ بیچاروں کو تو ہم کیسے ان کو دلاسا دیں جن کا ایک جوان بیٹا چلا جاتا ہے. لیکن غم غصہ ان کے اندر موجود ہے, غم و غصے کے ساتھ وہ لبریز ہیں اور وہ بھی سزا دلوانے کے حق میں ہے کہ ملزمان کو جو ہے وہ قرار واقع سزا دلوائی جائے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا رانا صاحب, ایسا کیس حل کرنے میں, ایسا کیس ملزم پکڑنے میں کوئی محکمے کی طرف سے, کوئی افسران کی طرف سے کوئی انعام و اکرام سے بھی نوازا جاتا ہے؟ الحمدللہ سر. شیخ صاحب آپ تو میرے ساتھ اکثر پروگرام کرتے ہیں کیونکہ میری فیلڈ کی نوکری ہے. شیخ صاحب میں نے اب تک میری 215 گڈ انٹریز ہیں جن میں CC1 سرٹیفکیٹ جو ہے وہ تقریباً 76 کے قریب یہ CC1 IG صاحب کی طرف سے سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں. CC2 جو ہیں جناب DIG صاحب کی طرف سے ہوتے ہیں اور باقی جو CC3 ہیں وہ ہمارے SP صاحبان SSP صاحبان وہ ہمیں دیتے ہیں. ہمارے لیے وہ قابل فخر بات ہوتی ہے جب ہمارا ایک آفیسر یہ کہتا ہے کہ یہ میرا ہونہار جو ہے انچارج انویسٹیگیشن ہے, یہ محنت کرتا ہے. اور جب ہمیں ایک تعریفی سرٹیفکیٹ وہ ملتا ہے وہ ہمارے لیے وہ گتا نہیں ہوتا, وہ ہمارے لیے ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہوتا, وہ ہماری وہ پوری محنت جو ہم نے کی ہوتی ہے وہ اس کا صلہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہمارا وہ جوش و جذبہ جو وہ بڑھ جاتا ہے. اس پر جناب DIG صاحب انویسٹیگیشن, جناب SSP صاحب اور میرے SP صاحب نے اور جناب CSP لاہور صاحب نے مجھے اپریشیٹ کیا ہے, مجھے سرٹیفکیٹ دینے کا اعلان کیا ہے اور وہ مجھے الحمدللہ سرٹیفکیٹ ملیں گے. اور میرے لیے میرا تو یہی ہے کہ مجھے جب سرٹیفکیٹ ملتا ہے تو میں فخر سے اپنے انچارجز کو بتاتا ہوں کہ میں نے یہ کام کیا تھا, اس کے عوض مجھے یہ سرٹیفکیٹ ملا ہے اور یہ کام کیا ہے. ہمارے افسران کے ساتھ ہماری تصویریں بنتی ہیں, ہمارے لیے یہ قابل فخر بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا رانا صاحب, آخر میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ جو لوگ ایسے ہوائی فائرنگ کرتے ہیں اور انہیں نہیں پتہ تھا کہ ان کی ہاتھ سے چلنے والی گولی کسی کی جان بھی لے سکتی ہے, پورے خاندان کو, پورے کنبے کو جو ہے وہ تباہ کر سکتی ہے, بچوں کو یتیم کر سکتی ہے, ماں باپ کو جو ہے وہ ان کا پیارا
بچہ چھین سکتی ہے یا کوئی خاتون کو بھی وہ گولی لگ سکتی ہے. ایسے لوگوں کے لیے جو یہ کام کرتے ہیں, ہوائی فائرنگ کرتے ہیں, ان کے لیے کوئی میسیج ہے؟ اور جو پولیس کی اس وقت پالیسی ہے کہ ہمیں اطلاع دیں کہ کسی کے پاس ایسا اسلحہ, آتشی اسلحہ یا وہ فائرنگ ہوائی کرتا ہے, تو ان کو کیسے اطلاع دینی چاہیے؟ پولیس اس کا نام صیغہ راز میں رکھتے ہیں, کیا کہنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو میں عوام الناس سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنی خوشیاں مناتے وقت, جیسے شادی کے فنکشن پہ فائرنگ کرتے ہیں, خوشیاں مناتے وقت خدا را فائرنگ نہ کریں. اگر آپ کی فائرنگ سے کوئی انسانی جان چلی جاتی ہے تو آپ 302 کے مرتکب ہو جائیں گے. آپ مقدمہ قتل کا آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور آپ کی خوشیاں ماند پڑ جائیں گی. اس کے علاوہ عوام الناس سے میری دوسری اپیل یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی بندہ, کوئی شخص اسلحہ ناجائز رکھے ہوئے نظر آتا ہے یا کوئی ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے نظر آتا ہے, ہمارے نمبرز 15 کے نمبرز آپ کے پاس موجود ہیں, آپ کے موبائل میں موجود ہیں. آپ ایک کال کریں, آپ اچھا شہری ہونے کا ثبوت دیں. پولیس آپ کی دہلیز پر آ کر آپ کی مدد کرے گی. آپ کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا اور کسی قسم کا آپ کو قانونی پیچیدگیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. ہم ملزمان کو, اسلحہ ناجائز رکھنے والوں کو, جائز اسلحہ رکھنے والوں کو جو اس کا ناجائز استعمال کرنے ہیں, ان کو کیفرے کردار تک پہنچائیں گے. اور یہ تبھی ممکن ہے جب عوام الناس ہماری مدد کرے.